کیونکہ دیکھیں چیزیں ہم رکھ کے بھول جاتے ہیں اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں دماغ کی کمزوری ہے. اچھا پہلے ہمارے ذہنوں میں بڑی چیزیں یاد رہا کرتی تھیں. اب اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کبھی قریبی بھائی کا یا کسی بھائی بہن کا کوئی فون نمبر ہی پوچھ لے تو آپ کو تو وہ بھی یاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کئی لوگ تو اپنا نمبر ہی بھول جاتے ہیں. آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ خود کی بھول جاتے ہیں, دوسرے کی تو بات کی بات ہے, آپ کو یاد نہیں ہوتا. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ یار تمہاری امی کا اگر کوئی انتقال ہو گیا تو کب ہوا, وہ اینیورسری سوچتے ہیں امی کا انتقال کب ہوا تھا یار, یہ یار میرے لیے بڑا صدمہ تھا, میں یہ ڈیٹ یاد ہی نہیں رکھنا چاہتا. ایسی پر باتیں کرتے ہیں. یہ ہے مکانہ باتیں, ایسے نہ کہا کریں. یہ مسئلہ ہے آپ کی میموری کا. آپ کی میموری نا کوئی پریکٹس مانگتی ہے, چیزیں جو کہ ہم پریکٹس میں سے ہٹ جاتے ہیں. اصل میں ہم نے ہر چیز کی غذا بنائی ہے, ہم نے جسم کی, ہڈیوں کی غذا, ہماری اسکن کی غذا, بالوں کی غذا, مگر ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے جو دماغ کو غذا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. ہمیں چاہیے اب ریڈی میڈ informations, like if you have this phone, you have everything like ChatGPT, you have everything, like library میں, نوٹ بک میں آپ نے اس کو سیو کیا ہوا ہے. جب آپ اس چیزوں کو سیو کر لیتے ہیں تو وہ جو پریکٹس ہے آپ کی میموری کو یاد کرنے والی, وہ آپ بھول جاتے ہیں. سب سے زیادہ آپ کیا بھولتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اپنے پاسورڈز. آپ کو یاد ہی نہیں رہتے اپنے پاسورڈز. کیوں؟ کیونکہ آپ ہر چیز نوٹ پہ جا کے لکھ لیتے ہیں, وہیں سے کاپی پیسٹ, دیٹس اٹ. یا پھر اب آپ نے فیس آئی ڈیز لگائی ہوئی ہوتی ہیں, دین یو ہیو دس ایشو. ہم نے کس طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اپنے دماغ کو تیز کر سکیں, ہم چیزیں یاد رہیں, ڈیٹس, بچوں کے نام, یہ وہ. ہم تو بچوں کے نام بھی مکس کر دیتے ہیں, 4 بچے ہو جاتے ہیں, اس کو شہزاد کہہ دیں گے, اس کو شگفتہ کہہ دیں گے, جبکہ یہ شہزاد ہے وہ شگفتہ ہے. بات کرتے ہیں نازش سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا جو دیکھ رہا ہوگا نا وہ یہ کہہ رہا ہوگا یار یہ تو میں بھی کرتی ہوں, تو اس کا مطلب میں پاگل ہوں. ہاں ایسے ہی ہے بالکل. ہاں جی, کہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے یا ویسے ہی جو جنرلی بات کریں گے کہ یار ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم پاگل تو نہیں ہو رہے, یہ سوال ہوتا ہے لوگوں کا. بالکل ایسے ہی. اچھا میں یہاں پہ تھوڑی سی نا کازز بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے تو ہمیں پتہ چلے نا کہ یہ میموری پرابلمس ہوتی کیوں. تو چلو ایک تو ہو گئے اولڈ ایج کے لوگ جن کو ڈیمینشیا ہو رہا ہے, ان کو تو ہے میموری کس ایج سے شروع ہو جائے گا؟ وہ آپ کے 70s کے بعد اگر ہو رہا ہے, ہاں 60s میں 70s کے بعد آپ کے ویسے ہی پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں, تو کئی لوگوں میں ڈیمینشیا ہو جاتا ہے. تو چلے ان کا تو میموری لاس ویسے ہو رہا ہے نا. ایک ہیں بچے جو آئی ڈی کے پیش ہیں مریض, جیسے مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں, بچپن سے ہی ان کے ذہن جو ہے وہ کمزور ہیں, تو ان کو میموری ایشوز ہیں. اور ایک ہو گئے ہمارے جیسے لوگ, ٹھیک ہے, کہ جن لوگوں کو میموری ایشوز ہو رہے ہیں لیکن نہ تو انہیں آئی ڈی ہے نہ کوئی ڈیمینشیا ہے, اور ہمیں لگ رہا ہے جی ہماری تو یادداشت ختم ہو رہی ہے. ایسے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ختم کیوں ہو رہی ہے. تو اب اس کی 2 کازز ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو آپ اپنے ماضی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ماضی کی یادوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب آج کی یاد آپ کو آ نہیں رہی کوئی بھی, ٹھیک ہے نا. آپ جب بھی کوئی پڑھنے بیٹھتے ہیں, آپ جب بھی کوئی یاد کرنے بیٹھتے ہیں, آپ کے ذہن میں رش آف تھاٹس ہیں جو آپ کے پاس سے ریلیٹڈ ہے. جو ایک شعر ہے نا, یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یادیں ماضی میں رہیں گے تو آپ کا حافظہ آج کا کمزور ہو جائے گا. تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ایسے تو نہیں ہے کہ پڑھائی کے دوران آپ جو ہے سب پاسٹ کا ہی سوچی جا رہے ہیں, یہ کیوں نہیں کیا میں نے, وہ کیوں نہیں کیا, پچھتاوے اور یہ آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں. یا دوسری طرف جو دوسرا دشمن ہے ہمارا وہ ہے فیوچر کی سوچیں, اسٹریس, انگزائٹی جو اسٹوڈنٹس کو ہیں, پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا, پھر کیا ہوگا, ڈاکٹر بنوں گا کہ نہیں بنوں گا, کل کی فکر. ایگزیکٹلی کل کی فکر. تو کیا بات ہے کہ ہم یا تو ماضی کی فکر میں ہیں یا پھر ہم آگے مستقبل کی فکر میں, اور جو ہمارا حال ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں کتاب کھول کر یا پھر جو بھی کر رہے ہیں وہ سارا ہمارا تباہ ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے. تو حال کی یعنی ہیئر اینڈ ناؤ میں ہم نہیں ہیں, ہم مائنڈ فل ہی نہیں ہیں, اور ہم گلا شکوہ کر رہے ہیں اپنی میموری کے ساتھ. ابھی جیسے ہم پریزنٹ میں ہیں, جو چل رہا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سب کچھ, ہم اس پریزنٹ سچویشن میں بیسکلی حاضری نہیں لگا رہے. حاضری نہیں ہے, ایگزیکٹلی ہم حاضری نہیں لگا رہے. بالکل اٹینڈنس ہی کوئی نہیں چل رہی, اٹینڈنس ہی نہیں ہے. ہماری اٹینڈنس پاسٹ میں ہے یا فیوچر میں ہے, جس کی ٹریفک کو ہمیں جیم کر دینا چاہیے. یعنی یہ بھی اسٹاپ, یہ بھی اسٹاپ, اور ہمیں اپنے حال کی ٹریفک چلانی چاہیے. تو یہ ہم کرتے نہیں ہیں. اس میں مائنڈ فلنس ہے نا کہ ہم بار بار اپنا دھیان لے کر آئیں. اسٹوڈنٹس میں ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے, ہم انہیں ٹیکنیکس بتاتے ہیں جو میں بھی بتاؤں گی بھی, لیکن پہلے آپ کاز دیکھ لیں کہ یہ تو نہیں ہو رہا کہ آپ ماضی یا مستقبل میں کہیں اسٹاک. اچھی بات کی ہے, یہ بھی بلکہ اچھی ٹیکنیک ہے کہ یو نیڈ ٹو چیک یور فرسٹ. ایگزیکٹلی. ہم بچپن میں ہوتے تھے, ہمیں کتنا اچھا یاد ہوتا تھا, لپیا ہاتھی, ہاں ایگزیکٹلی, ہم کورس میں یاد بھی کرتے تھے, بے سورے سے بے سورا بندہ چیخ چیخ کے ادھر جو ہے نا, ابھی تک یاد ہے, ابھی تک یاد ہے.
اب نہیں ہمیں یاد ہوتی. بالکل اب آپ ہمیں دے دے کوئی اقبال کا شعر, ہاں جی بالکل, مجھے بڑے شعر یاد کرنے ہوتے ہیں, یاد کر کے مجھے ادھر بولنا ہوتا ہے, تو یاد تو رٹا اچھا 2-3 مرتبہ آئینے میں بول دیتی ہوں, صبح جا کے مارننگ شو پہ بولنے, پھر کہیں جا کے میری سوئی اٹک جاتی ہے, پھر مجھے ایسے پرچہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اوہ اوکے یہ ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی کاز اوور ویلم ہونا بھی ہے نا. ایک وقت میں آج کل لوگ ملٹی ٹاسکنگ ہیں, ایک ہی فکر, وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو وہ پھر پہلے زمانوں میں اتنے ٹاسک نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد پہلے زمانوں میں یہ موبائل, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر چیز تو اویلیبل ہے, دماغ کو تو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا, ہم نے تو ایکٹیو ریکال بھی نہیں کرنا, کبھی بیٹھ کے کہ یار یاد کریں کیا ہوا تھا, فوراً نکالا اس میں سے آنسر آ گیا. تو دماغ کو تو زنگ لگ رہا ہے نا, بیکاز ہر چیز ریڈیلی اویلیبل ہے. اب جیسے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ایکٹیو ریکال, کہ اب آپ نے کچھ یاد کیا ہے تو آپ کبھی بیٹھ کے آپ نے پڑھا, ایک صفحہ پڑھا ہے, جیسے اسٹوڈنٹس ہیں تو فوراً بک بند کریں اور سوچیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے, اس کو ریکال کرنے کی کوشش کریں ذہن سے, سوائے کہ رٹے لگائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکٹیو ریکال, گاڑی میں بیٹھیں یاد کریں یار صبح کل جو میں نے پڑھا تھا وہ کیا تھا, اس کے کیا امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. اب ہمارے پاس موبائل ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے ریکال کرنے کی, نکالیں اور دیکھ لیں. تو یہ چیزیں جہاں اچھی ہیں وہاں ہماری میموری کو زنگ ضرور لگا رہی ہیں. تو کیا یہ جو ورزش وغیرہ ہوتی ہیں, اسٹرینتھ ٹریننگ ہوتی ہیں, ایکسرسائز, رننگ, یہ کام آتی ہیں, یوگا وغیرہ؟ ہاں جی بالکل, کیونکہ جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نا, آپ کا بلڈ فلو تیز ہوتا ہے, تو بلڈ فلو تیز ہوتا ہے تو دماغ تیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ سارا دن بیٹھے رہیں گے, اور آپ کا ایکسرسائز کا بالکل ایک ہے اسپیکٹ نا کہ آپ ایکسرسائز ضرور کریں, 20 سے 30 منٹ کی واک کر لیں چاہے آپ, تو اس سے بھی میموری اچھی ہوتی ہے. سلیپ بہت ضروری ہے کہ آپ کو نیند اچھی آئے. اگر آپ ساری رات ہی جاگ رہے ہیں, مثلا جیسے کہتے ہیں 11 بجے کے بعد ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے, ہمارے سارے آرگنز, ہر چیز, ہماری اسکن تبھی اچھی ہوگی جب ہم 11 بجے سو رہے ہوں. اسی طرح ہماری میموری بھی تبھی شارپ ہوگی جب رات کی نیند اچھی ہو. اف یو آر ناٹ سلیپنگ, تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ دن میں آپ بڑا اچھا, ہر چیز آپ کا حافظہ اچھا ہوگا, تو پھر آپ یاد ماضی میں ہی رہیں گے یا پھر یاد مستقبل میں. تو اس لیے اپنی سلیپ ٹھیک کریں. تو سلیپ, ایکسرسائز اور اٹینشن, لائک آپ پڑھ رہے ہیں, آپ ساتھ موبائل لگایا ہوا ہے, ساتھ میں دیکھتی ہوں میری اپنی بیٹیاں کھانوں میں انہوں نے وہ لگائے ہوتے ہیں اور ساتھ پڑھ رہی, میں نے کہا یہ کون سی پڑھائی ہے, 3 کی ہوں گی نا, ایگزیکٹلی ٹین ایجز ہے. تو اب یہ مطلب وہ ہمیں ایسے ہی یاد ہوتا ہے, ابھی ایسے تو پھر یاد نہیں ہوتا, وہ تو صرف بس ایسے ہی یاد ہے نا. ہاں پھر وہ ایسے ہی یاد ہوتا ہے, پھر وہ ایسے ہی یاد ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو مطلب آپ ایک وقت میں ایک کام کریں, پڑھ رہے, مائنڈ فلنس ہے نا, ایگزیکٹ وہی کہ آپ مائنڈ فل کہیں اور ہیں, آنکھوں کے آگے آپ کے کچھ اور ہے, پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارا حافظہ کمزور ہے. تو مطلب اس طرح سے تو زیادتی ہو جائے گی. سم ٹائمز من کہیں اور ہوتا ہے, وہ من بھی حاضری والا ہی سین ہے کہ پریزنٹ نہیں ہے, کہ ہم کسی چیز کے من میں ہوتے ہیں, لائک ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے, ہمارا کہیں کسی کینڈی پہ دماغ ہوتا ہے, کہیں ہوتا ہے ہم کو یہ چاٹ کھا لیں, کہیں دماغ ہوتا ہے یار یہ ٹائم کب تک ختم ہوگا, کتنی دیر اور پڑھنا ہے. بالکل ہے. اچھا, اس میں جلد بازی بھی ہوتی ہے, اس میں بڑا اچھی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کا ایز اے ری انفورسر رکھ لیں کہ میں اتنا پڑھوں گا, مطلب میں نے آدھا گھنٹہ تو لازمی آج پڑھنا ہے, اور اس کے بعد میں یہ کینڈی کھاؤں گا. جیسے بچے اگر یہ کر لیں نا, تو وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہاں میں کھاؤں گا, میں یہ کروں گا, یہ میں نے سیریز دیکھنی ہے, میں نے یہ چیز دیکھنی ہے, تو ہاں میں 1 گھنٹے کی پڑھائی کروں گا اور پھر میں کھاؤں گا. تو اس کو ایز اے ری انفورسر, ایز اے انعام رکھ لیں اپنے لیے. تو یہ آپ نے اپنی سیلف مینجمنٹ کرنی ہے. جیسے میں چھوٹی تھی نا, میں اپنی ٹیچر سے ہر وقت یہ پوچھتی رہتی تھی, ٹیچر یہ لاسٹ ہے نا, اس کے بعد میں فری ہوں. کہتی تھی 2 اور چھٹی کا ٹائم. ہاں چھٹی کے ٹائم میں کہتی تھی یہ والا کل کر لیں, تو ہم اس میں گھر پہ کر لوں گی, اور میں کبھی گھر سے کر کے نہیں آتی تھی. تو یہ جو ایک انٹرسٹ ہوتا ہے نا, وہ اس کو قائم کرنے کی کوئی ٹیکنیک, اگر بچوں کو سیم ٹائم وہ پڑھ رہے ہیں, اور وہ جو ان کو کہہ دیا کہ نہیں 3 سیشن کرنے ہم نے, اور وہ کہہ کے نہیں بس 1 کر لیتے ہیں, ٹیچر یہ لاسٹ ہے, تو اس کو کیسے ہم ادھر. اچھا دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ بچے کا آپ نے اٹینشن اسپین بھی تو دیکھنا ہے نا. جیسے کئی بچوں کا اٹینشن اسپین اب بچوں میں ڈفرینٹ ہے, کچھ ہائپر ایکٹیو سے ہوتے ہیں. اب یہ کہ آپ گھنٹہ بٹھا رہے ہیں, وہ بیچارہ ڈسٹریکٹ ہو گیا ہے. میرا اٹینشن اسپین جو ہے 45 منٹ ہے. آئی نیڈ بریک آفٹر دیٹ. مجھے اس کے بعد 5-10 منٹ کی بریک چاہیے ہوتی ہے جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں. آپ کو لگتا ہے اس سے یاد اچھا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی, ہاں. اگر آپ کو لگے نا کہ آپ پڑھ رہے ہیں, بڑا اچھا یاد ہو رہا ہے, اور ایک دم آپ کے تو دماغ میں کچھ جا ہی نہیں رہا, تو اٹ مینس کہ آپ کا دماغ بریک چاہ رہا ہے, تو 5 منٹ کی بریک لے لیں, باہر سے ذرا گھوم پھر کے آ جائے, لیکن وہ 5 منٹ کی ہو, ٹھیک ہے, اور پھر آ کے ٹک کے بیٹھیں. تو اس لیے اٹینشن تبھی آپ کی مینٹین ہوگی. ایک تو آپ کے پاس موبائل نہ ہو, ایک آپ اٹینشن اسپین اپنا دیکھ لیں کہ میں نے کتنا مینٹین کرنا ہے, سلیپ اچھی کریں اپنی, اور دوسرا یہ کہ چنکس میں یاد کریں, ایک دم اوور ویلم نہ کریں کہ آج میں نے پورا چیپٹر یاد کر لینا ہے, ٹھیک ہے, چنکس میں اسے بنا کے یاد کریں. سٹوریز کی صورت میں یاد کرنے کی کوشش کریں چیزوں کو. پرانے زمانے میں یاد ہے آپ کو, ہمارے جو بزرگ تھے, میرے جو بزرگ تھے, وہ مجھے نا میری دادو بڑی سٹوری سناتی تھیں, اور اس سے مجھے باتیں بہت یاد رہتی تھیں. مثلا کوئی بھی ایسی بات سمجھانی ہے تو ایک سٹوری کے تھرو سمجھانی ہے. تو جو ٹیچرز بھی سٹوری ٹیلنگ کے تھرو سمجھاتی ہے, جیسے کہ اگر یہ سمجھانا ہے آپ نے بچے کو کہ امیون سسٹم جو ہے وہ ہمارا وائرسز کو اٹیک کرتا ہے,
تو آپ کے چھوٹے چھوٹے سولجرز ہیں اور وہ مانسٹرز کو اٹیک کر رہے ہیں, تو ایک ویژولائزیشن کریٹ ہوگی بچے کے ذہن میں, اور اس کو ہمیشہ جب وہ سوال آئے گا تو یہ یاد آئے گا, اور یہ سٹوری اس کے ذہن میں آئے گی تو اسے جواب دینا آ جائے گا. تو ویژولائزیشن کے ذریعے آڈیو ویژول ایڈز جس کو کہتے ہیں نا, بچوں کو آپ سمجھائیں, سکھائیں. بات اتنی درست ہے. میں یہاں پہ آپ کا ایک مینشن کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمیں بچپن میں جب ہماری امیاں سناتی تھیں چڑیا لایا دال کا دانہ, چٹا لایا چاول کا دانہ, اور دونوں نے مل کے بنائی کھچڑی, آج تک ہمیں یاد ہے. ایگزیکٹلی, اور ریپیٹیشن ہے نا. آپ کو یاد ہے نا چڑیا اڑی, کوا اڑا, ہاں جی بالکل یاد ہے. ہاں وہ سٹوریز ریپیٹ ہوتی تھی, وہ چیزیں وقت دیا جاتا تھا. اچھا ریپیٹیشن ہے, جیسے اگر آپ نے ایک مٹیریل یاد کیا اور اسے آپ نے ریپیٹ ہی نہیں کیا, اب لپے آتی ہے دعا روز ریپیٹ ہوتا تھا نا, ترانہ روز ریپیٹ ہوتا تھا, تو ہمارے ذہن میں وہ ریپیٹیشن سے وہ یاد ہو گیا. اب میٹرک کا ایگزام ہے تو بچے ٹیسٹ دیتے ہیں, ٹیسٹ سیشنز ریپیٹیشنز, جب ریپیٹیشنز کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ صحیح کر لیں گے. سو آپ نے ایک دفعہ یاد کی اور آپ سمجھے میرا میموری اتنی اچھی ہے, فوٹوگرافک ہے کہ ہر چیز مجھے یاد ہو جائے گی, یو نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین, تب وہ چیز جا کے آپ کی میموری میں جمے گی, سیمنٹ بنے گی. ادروائز تو ایسے ہے جیسے آپ نے بس ریت ہے اس میں پانی ڈالا ہے, تو ریت میں بار بار پانی ڈالیں گے تو سیمنٹ ہو جائے گا, سیمنٹڈ ان یور برین ہو جائے گی. تو وہ چیز ریپیٹ کریں. واہ. اچھا پھر جس طرح سے جیسے مجھے لگتا ہے کہ میری امی یہ کرتی تھی کہ بچوں کو نا پورا ناردرن ایریاز پاکستان پورا ٹریول کرایا کرتی تھی. پھر جب بک میں کوئی چیپٹر آ جائے مینار پاکستان کا, قائد اعظم کے مزار کا, یا ہسٹوریکل پلیسز, بارادری, کسی بھی چیز کا ذکر ہو, کسی بادشاہ کا بھی ذکر ہو, تو میری امی نے اس بادشاہ کا محل پہلے دکھایا ہوتا تھا. ہم پھر نا بک میں دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے ادھر لکھا نہیں ہے, یہاں پہ یہ بھی تھا ٹیچر, اس کا بڑا مزہ آتا تھا. وہ لوکیشن ہے نا آپ کے ذہن میں, وہ امیج رہ جاتا ہے. وہ لوکیشن ادھر آپ پورا پھر کے آئی ہیں, اب جب اپنے آپ کی آنکھوں نے ویژولز نے دیکھا تو وہ ساتھ وہ امیج بھی آیا. دو چیزیں آ گئیں, دو پاتھ ویز آف میموری چل پڑے, ویژول بھی اور ہمارا وہ جو ہے دیکھنے کا بھی, اور امیجنیشن بھی. یہ بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے پریکٹس اگر اس طرح سے ویژولی دکھا دیا جائے چیزوں کو. بالکل ویژولی دکھائیں, سٹوریز بنا کے چیزیں یاد کرنے کی کوشش کریں, چنکنگ کریں, چھوٹے چھوٹے اس میں آپ سٹیپس میں یاد کرنے کی کوشش کریں, اور ریپیٹیشنز کریں بار بار, آپ مطلب ریپیٹ کریں اس کو یاد کرنے کو. ایک میتھڈ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو, میتھڈ آف لوکائے کہتے ہیں اسے نا, کہ لوکیشنز کے ساتھ آپ چیزوں کو جوڑ دیں. جیسے کہ آپ اس اسپیچ یاد کریں, یا آپ نے جانا ہے گروسری کرنے اور آپ نے لسٹ ہے آپ کے پاس, آپ نے بناناز لینے ہیں, آپ نے ایپلز لینے ہیں, انگور لینے ہیں, اور آپ کو بھول جائے گا اور 4 ایک چیزیں آپ نے لینی ہیں مثلاً یہ والی, تو آپ نا اس کی ذہن میں امیجنیشن کریں کہ جیسے جو ایپل ہے, پہلے اپنے گھر کا سوچیں کہ میرا مین گیٹ ہے, پھر میرا لاؤنج وہ آتا ہے, پورچ آتا ہے, پھر لاؤنج آتا ہے, پھر لیونگ روم آتا ہے. اور ان سب چیزوں کو امیجن کریں کہ جیسے جو کیلے ہیں وہ باہر لگے ہوئے ہیں, کہیں درخت ہے ٹھیک ہے گیٹ پہ, اور امیجن کریں کہ وہاں لگے ہوئے ہیں, اور ایسے لاؤنج میں جو ہے آگے پورچ میں میں گریپس کھا رہا ہوں یا ایپل کھا رہا ہوں, پھر میں وہاں آیا ہوں تو گریپس کا گچھا لٹک رہا ہے. اس طرح مختلف چیزوں کے ساتھ, لوکیشنز کے ساتھ ان چیزوں کو ایسوسیٹ کریں. اب 2 چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی, لوکیشن بھی اور وہ لسٹ بھی. اب آپ جائیں گے تو آپ لوکیشن ریمائنڈ کریں گے نا, تو وہ امیج فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا اور آپ کو یاد آ جائے گا میں نے کیا لینا تھا. تو اسے کہتے ہیں میتھڈ آف لوکائی. لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں اگر چاہیں تو, مطلب ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک بہت پرانا میتھڈ تھا لوکیشن سے جوڑ کے چیزوں کو یاد کرنے کا. جیسے کہ اگر آپ کا کولمبس کا کوئی آپ نے یاد کرنی ہے, کوئی ہسٹری یاد کرنی ہے, تو آپ کے وہاں اسکول میں ایک پکچر لگی ہوئی ہے, آپ اس کی ڈیٹ کو ہمیشہ اس سے ایسوسیٹ کریں, تو وہ ڈیٹ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گی. تو یہ مختلف طریقے ہیں.